بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، ہم نے اس موضوع کو شروع کیا تھا کہ قرآن اور 12ویں امام علیہ السلام، اور ہم نے جو گزشتہ 3 مجالس میں پیش کیا ہے اشرہ ہے، اس چوتھے مجلس کے اندر مجھے اسی موضوع کو جاری رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتا ہے. جو میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کل ایک برادر ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے بعض چینلوں کا حوالہ دیا کہ انہوں نے چیلنج دیا، اور جو وہاں پہ علماء کو جانا چاہیے تھا، جو بھی موجود تھے وہ جواب نہیں دے پائے کہ بھئی یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت کیجئے کہ امام مہدی علیہ السلام ذریت میں ہونے چاہیے، یا امام ذریت ہی میں کیوں ہو، یا نسل اولاد میں کیوں ہو. یہ وہ سوال کر رہے تھے، اور میرا موضوع یہی ہے، میں اسی کو ثابت کروں گا. تھوڑا سا اس کا جواب دینا بھی میرے لیے لازم و ضروری ہے، کیونکہ لائیو جا رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں، وہاں بھی سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک جواب دینا. دیکھیں، مکتب اہل بیت کا دفاع اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو ہم پہ واجب و لازم ہے کہ ہم دفاع کریں. تو میرے موضوع سے متعلق ہے، میں اپنے موضوع سے خارج نہیں ہو رہا ہوں. جو جواب بھی پیش کروں گا یہ صرف اشارتاً آپ سن لیجئے گا، اور میرا موضوع وہی ہے کہ 12ویں امام علیہ السلام رسول خدا کی ذریت میں ہیں، صحابہ کی نسل میں نہیں. میں ثابت کروں گا، اور یہ قرآن کریم سے، میں جتنی بھی بحث پیش کر رہا ہوں قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ آج مسلمانوں میں یہ سوال اٹھا لیتے ہیں پتہ نہیں حدیث مستند تھی نہیں تھی، شیعوں کی تھی، سنیوں کی تھی، کس کی حدیث تھی. تو میں جو پیش کر رہا ہوں قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں. تو میں نے پہلی اس میں یہ آیت سن لیجیے دوبارہ، جو میرا موضوع ہے، جس کو عنوان قرار دیا ہے، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، کہ اللہ بہت خوبصورت انداز سے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا، یعنی حتمی فیصلہ ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہ اللہ فرما رہا ہے، اور ہم نے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا، کس میں؟ زبور میں. کس کے بعد؟ توریت کے بعد. تو توریت کہیں یا تورات کہیں، ایک ہی لفظ ہے، دونوں قرآن میں آئے ہیں. تو ہم نے توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے، اور یہ آیت قرآن کی ہے. أَنَّ الْأَرْضَ، کیا لکھ دیا؟ کیا حتمی فیصلہ ہے؟ ہر کتاب میں فیصلہ ہے. أَنَّ الْأَرْضَ، کہ ہماری ساری زمین کے وارث، جس کی میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں وضاحت کی تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے. تو عزیزان گرامی، اب لفظ وارث کو ذہن میں رکھیے گا، جو میں آج بھی دوبارہ آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ لفظ وارث آیا ہے، حاکم نہیں آیا. اگر اللہ حاکم کہہ دیتا تو جو بھی حکومت میں آ رہا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا، جبکہ فرعون بھی حکمران بن رہا ہے. نہیں، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. نمرود حکمران رہا، فرعون رہا، صدام رہا،
اور صدام جیسے ہیں رہے ہیں. اور یہ جو شیعہ سننے کے حتیٰ عیسائیوں نے لکھا, یہودیوں نے لکھا کہ آخری زمانے کا, یہودی کہتے ہیں آخری زمانے میں مسیحا آئے گا اور سیویئر آئے گا, عیسائی کہتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں مہدی آئیں گے, اور آنے کے بعد ساری ظالموں کی حکومت الٹ دیں گے, تخت الٹ دیں گے, ساری ظالم حکومتوں کے تخت الٹ دیں گے. تو عزیزان گرامی, اگر سارے حکمران صحیح ہوتے تو پھر امام مہدی انہیں, اگر میرے جملے پہنچ جائیں. میں نے دیکھیے پہلے عرض کیا تھا, ایک حدیث کو میں نے پیش کیا تھا کہ کہاں سے تشریف لائیں گے اگر ذہنوں میں ہو میری مجلس, مکے سے. اور مکہ کہاں ہے؟ حجاز مقدس میں. چلیں آج سعودی عرب نام ہے, مجھے ویسے تو کہا گیا تھا ملکوں کے نام نہ لیں, تو لیکن بہرحال سعودی عرب میں ہے. تو اس کا مطلب ہے سعودی حکومت بھی الٹی جائے گی, تو دنیا بھر کی حکومتوں کے تخت الٹ دیں گے. اس کا مطلب ہے ظالم حکمران ہے نا, عادل ہوتے تو کیوں الٹتے. میں چیلنج دے کے پڑھ رہا ہوں, جو کچھ پڑھ رہا ہوں میں کوئی ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں, میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. تو مجھے جو پیش کرنا ہے آج وہ یہ قرآن کریم سے میں ثابت کروں گا کہ اللہ چنتا ہے, بندوں کا انتخاب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ہم مثال کے طور پہ 500 افراد جمع ہو جاتے ہیں کہ چلو ووٹ کر لیتے ہیں کہ آج سے کون امام ہوگا. اگر ووٹوں سے ہی ثابت ہو رہا ہوتا تو اللہ کیوں چنتا؟ سارے انبیاء اللہ نے چنے. میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں مجمع کی توجہ رہے, میں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, نبوت بھی اللہ چنتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں صرف نبی اللہ چنتا ہے. نہیں, انبیاء کے, میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, بار بار میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, صرف انبیاء اللہ نہیں چنتا. انا ارسلنا رسلنا, اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں, ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا, ہم نے بھیجا ہے. وبعثنا, ہم نے مبعوث کیا. تو سارے رسول, سارے انبیاء اللہ چنتا ہے. ابھی تک توجہ ہے میرے مجمع کی؟ مرسلین, رسول اور نبی اللہ چنتا ہے. اللہ بتا رہا ہے میں چنتا ہوں. اور صرف اتنا نہیں بلکہ تمام انبیاء, تمام مرسلین کے اوصیاء بھی اللہ چنتا ہے. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے. انبیاء کے اوصیاء, جناب آدم سے اللہ نے فرمایا تھا اپنی بیٹوں میں, اپنی اولاد میں اعلان کر دیجئے آپ کا وصی شیس. حضرت شیس کا اللہ نے بتایا یا نہیں بتایا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اپنی اولاد کو, بیٹوں کو بتا دیجئے سام آپ کا وصی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا بتا دیجئے آپ کے دونوں بیٹے اسماعیل و اسحاق. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. کیا حضرت اسحاق نے اپنی اولاد سے کہا تھا میرا جانشین یعقوب ہے؟ کیا حضرت یعقوب نے بیٹوں سے اور سارے کے سارے مصر والوں سے کہا تھا میرا جانشین یوسف ہے؟ تو ان میں سے کون صحابہ میں سے تھا؟ کون کسی نبی کے حواریوں میں سے تھا؟ اب تک تو جتنے بتائے ہیں اولاد میں سے تھے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے سارا, چیلنج دے کے پڑھ رہا ہوں آج سارا, جو کچھ پڑھوں گا جواب دے رہا ہوں, 12ویں امام تک مجھے لے کے جانا ہے. تو سارے ذریت میں رہے ہیں, اولاد میں رہے ہیں. اب چلتے رہیے گا. تو پھر حضرت داؤد سے فرمایا کہہ دیجئے سلیمان, آپ کے بیٹے سلیمان. حضرت زکریا سے کہا کہ جب جناب زکریا نے دعا کی, پروردگارہ مجھے ایک وارث دے دے, یرثنی و یرث من آل یعقوب, دوبارہ لفظ وارث آیا ہے, میرے موضوع سے میں خارج نہیں ہوا ہوں. یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. تو سارے مسلمانوں نے, یہودیوں عیسائیوں نے لکھا ہے کہ جناب زکریا کے صرف ایک ہی بیٹے ہوئے, نام یحییٰ, جو ان کے وارث سے. تو پتہ چلا نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رسول خدا کی کوئی وارث نہیں؟ تو عزیزان گرامی, نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور اللہ نے اولادوں میں بنایا ہے. مجمع میرے ساتھ رہے. اب آئیے ذرا میں جلدی سے پیش کر رہا ہوں. سورہ قصص 28واں سورہ آیت نمبر 68. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بڑے خوبصورت انداز سے یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ وَالرَّبُّ کا, اللہ کس سے خطاب, جب بھی کاف خطاب آئے, ایک آدمی سے خطاب ہے آپ, تو یہاں خطاب ہے رسول خدا سے. پورے قرآن کریم میں جب اللہ کہے نا کاف خطاب, کم نہیں, کا, آپ, ایک آدمی, یہ خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ قرآن انہی پہ نازل ہو رہا ہے. وَالرَّبُّ کا, اور آپ کا رب, یخلق ما یشاء, جو چاہے خلق کرتا ہے, وَیختار, جسے چاہے چن لیتا ہے. ما کان لہم الخیارہ, بندوں کا اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. مجھے لوگ پہنچ رہے ہیں, توجہ رہے, میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں, انتخاب اللہ کا قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. اللہ فرما, توجہ, اللہ فرما رہا ہے وَالرَّبُّ کا, اے میرے حبیب آپ کا رب, یخلق ما یشاء, جو چاہے خلق کرے. ما آیا من نہیں, جسے نہیں, جو چاہے خلق کرے.
وَيَخْتَارُ جسے چاہے چن لے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ان بندوں کا اس میں کوئی اختیار ہی نہیں اللہ کسے چنے. اور اگر بندے چن رہے ہوں اور اللہ سے کہہ رہے ہوں ہم نے چن لیا تم مان لے، اس کا مطلب ہے رب کی مخالفت کر رہے ہیں. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. بندوں کو حق نہیں ہے چن کے کہے ہم نے چن لیا تو مان لے. اللہ کہہ رہا ہے جسے میں چنوں اسے مانو. ما کان لہم الخیرہ، اے میرے حبیب ان بندوں کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں. وما ربک، یعنی اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ جو بھی ایسا کرے جو چن لے، تو اللہ فرما رہا ہے یشرکون، تو وہ شرک کر رہا ہے. کیوں شرک کر رہے ہیں؟ اللہ کا شریک قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں چنتا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں ہم چن رہے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھائی. وہ شریک ہے، اللہ کا شریک قرار دے رہا ہے، مشرک ہو رہا ہے، کافر. اللہ نے کہا کافر نہیں، مشرک ہے. جو کام میرا وہ کہہ رہا ہے ہم کریں گے. خلق کرنا میرا کام، بندے چننا میرا کام. اب ہم اپنا نمائندہ چنتے ہیں تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جا رہا ہے پڑھا لکھا ہو، چور چکار نہ ہو. یہاں کوئی پاکستانی نہیں بیٹھا. الیکشن میں کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، سابقہ چور نہیں چلے گا. یہ ہوا پاکستان میں؟ نہیں ہوا. بھئی اتنی لڑائیاں ہو گئیں کہ نہیں ہمیں صادق و امین چاہیے. اب یہ پاکستانی سمجھ جائیں گے، باقی حضرات کے لیے پاکستان اللہ کی قسم بحثیں ہوئی ہیں. جتنے پاکستانی بیٹھے ہیں گواہی کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ ہے وہاں پہ ہوا کہ صادق و امین ہونا چاہیے. صادق و امین کا کیا مطلب؟ کہ رسول خدا جیسا نہیں، یعنی کرمنل نہیں ہوگا. جو سابقہ مجرم رہے ہیں عدالتوں میں، جن کو سزائیں ہوئی ہیں، جو جیلوں میں رہے ہیں، انہیں نہیں آنا چاہیے الیکشن میں. توجہ رہے. تو اب انہوں نے کہا کہ گریجویٹ ہو. پاکستان میں بحث ہوئی گریجویٹ ہونا چاہیے. ہوئی بحث یا نہیں ہوئی؟ پاس نہیں ہوا ٹھیک ہے، بحث ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بحث ہوئی کہ گریجویٹ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بھئی تم سارے عوام ساری گریجویٹ ہیں. انہوں نے کہا ہم نہ ہو، یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھ رہا ہے اسے گریجویٹ ہونا چاہیے. اچھا پاکستان کو بھی چھوڑ دیں. ابھی جیفری ایپسٹین فائلز آ گئی ہیں باہر. ایپسٹین فائلز سنا ہے؟ امریکہ کے اندر ایک خبیث آدمی تھا، اس نے سب کے وہ ویڈیوز بنا لی تھی، سب کچھ اس نے سب آؤٹ کر دی. تو امریکہ میں ایک شور مچا ہوا ہے، لاکھوں مجمع جلوس نکال رہا ہے، مظاہرے کر رہا ہے صدر کو ہٹاؤ. یہ جو اس کرپشن میں پکڑا گیا ہے، جو چور چکار پکڑا گیا اس کو نکالو. تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی تم لوگوں میں تو خود ہی شرابی کبابی سب ہو. وہ کہہ رہے ہم ہوں گے، ہمیں ایسا صدر برداشت نہیں. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. بھئی امریکی کافر ہیں، گنہگار ہیں، شرابی ہیں، ساری برائیاں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی برے ہوں ہمارا رہنما ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمانوں کافروں سے ہی سیکھ لو. میں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ میں سامنے کی بحث پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی اب یہ اللہ بڑے واضح الفاظ میں قرآن کریم میں کہہ رہا ہے اللہ چنتا ہے، بندوں کا اختیار نہیں. اب ہم چن رہے ہیں تو ہمارے یہاں بحثیں ہو رہی ہیں گریجویٹ ہو، سابقہ کردار کا پاک ہو، بد کردار نہیں چلے گا، بد اخلاق نہیں چلے گا، چور چکار نہیں چلے گا. تو نے نئی شراب چھوڑی ہے، جا پھر تو نبی بن جا، کسی نبی کا وصی بن جا اگر پہنچ رہے ہو. اللہ نہیں بنائے گا ایسے کو. میں جو پیش کر رہا ہوں، جب ہم اتنی شرائط رکھ رہے ہیں گریجویٹ ہو، اخلاق ایسا ہو، کردار ایسا ہو، تو جب اللہ بنائے گا تو کہے گا علم لدنی کا مالک ہو. اللہ کہے گا عصمت کبریٰ کا مالک ہو. میرا کوئی بندہ اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے. اس کا کردار تو ہم سے بھی گیا گزرا. یہ پیغمبر کی جگہ کیسے بیٹھ رہا ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں شیعہ سنی مشترک مجمع، میں چیلنج دے کے بات کر رہا ہوں. تو ایسا ممکن ہی نہیں. اللہ چن رہا ہے تو اللہ کیوں چنے گا؟ تو میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بار بار لفظ قرآن کریم میں آیا وارث، اور دوسرا لفظ آیا ذریت، اولاد میں سے. المہدی میں ولد فاطمہ، امام مہدی علیہ السلام فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. یہ جو ہم سے سوال کیا جا رہا ہے آج بار بار کہ بھی آپ لوگوں کے عقیدہ کیوں بنا کے اولاد میں ہونی چاہیے. آئیے ذرا قرآن کریم کی ایک اور آیت پیش کر دو. سورہ آل عمران. سورہ عمران نہیں ہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. سورہ آل عمران. کسی عمران کی آل کو چن لیا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں
آئیے میں قرآن سے آیت پیش کر رہا ہوں ذرا، سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 سن لیجئے، پھر اس کے بعد خود فیصلہ کیجئے گا. میں بہت واضح اور روشن انداز سے پڑھ رہا ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اگر میری بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کی عقل کا. یہ بھی اگر سمجھ میں نہیں ہے، میں اتنا کھول کے سادہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم. اس سے زیادہ آسان ہو سکتا ہے، میں بہت آسان کر کے پڑھ رہا ہوں. خدا کی قسم آسان بنانے کی کوشش کرو، روزے کی حالت میں ہوں. آئیے ذرا سورہ آل عمران، دیکھیں سورہ عمران نہیں ہے، آل عمران ہے. دیکھیں عمران تین ہے، تینوں ہی محترم. حضرت موسیٰ کے والد عمران، موسیٰ ابن عمران. حضرت مریم کے والد عمران، مریم بنت عمران. اور ایک علی ابن ابی طالب کے والد جو کنیت سے مشہور ہیں، نام ان کا بھی عمران. تو اب عمران تو تینوں محترم، تینوں علیہ السلام رضی اللہ عنہ. نہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو دیکھیں رضی اللہ عنہ کے تو دیکھیں دعائیہ جملہ ہے نا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. تو کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں دعائیہ جملہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو. وہ آگے اللہ کی مرضی راضی ہو نہ ہو. میں بہت ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، پھر بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں. میں جانتا ہوں روزہ ہے. یہ دعائیہ جملہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو. خدا کی قسم تمام شیعہ سنی علماء نے ترجمہ یہی کیا رضی اللہ عنہ کا، کہ اللہ ان سے راضی. کسی نے نہیں لکھا اللہ ان سے راضی ہے. ترجمہ یہی ہے، ترجمہ یہی ہے، سب نے یہی ترجمہ، اللہ ان سے راضی. تو دعائیہ جملہ ہے. بھائی پہلے میں اللہ کو راضی کرواؤں، پھر میں توسل کروں کہ بھئی آپ کو میں نے اللہ کو دعائیں مانگ مانگ کے آپ سے راضی کروا لی ہے، اب مجھے بھی تو ایسے ہی کیوں نہ مانگ لوں جو پہلے ہی علیہ السلام ہو. جو لوگ پہنچ رہے ہیں خدا را. تو سورہ آل عمران، میں جانتا ہوں مجمع بہت غور سے سن رہا ہے، مجھے بات کو مکمل کرنا ہے. سورہ آل عمران تو کوئی ایسے عمران ہے جن کی آل برگزیدہ ہے، آل مصطفیٰ ہے، آل چنی ہوئی ہے، جس کی آل کو اللہ نے چنا. آئیے ذرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے نوح کو چن لیا. و آل ابراہیم، صرف ابراہیم کو نہیں چنا. یہاں پہ بھی اصحاب نہیں آیا ہے. میرے اگر جملے پہنچ رہے ہوں جو لوگ، میں ثابت کیا کر رہا ہوں کہ وارث اور ذریت اولاد کی پورے قرآن میں بات ہی نہیں آئی ہے. صحابہ اصحاب کا لفظ ہی نہیں آیا. مجمع کی توجہ رہے. تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، جسے اللہ چن لے، برگزیدہ، چوزن ون. اور جسے چن لیتا اللہ اسے کہتے ہیں مصطفیٰ. مصطفیٰ مفعول ہے، اصطفیٰ فعل ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ فرما رہا ہے اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، اور آل عمران کو عالمین پہ فوقیت دی ہے. جب عمران کی بات آئی تو اللہ فرما رہا ہے آل عمران کو، عمران کی آل کو عالمین پہ، علی العالمین. اللہ نے اپنا تعارف کروایا گا الحمدللہ رب العالمین. اور اپنے حبیب کا جب تعارف کروایا تو فرمایا میں نے عالمین پہ میرے حبیب آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا. توجہ، جتنے الفاظ پیغمبر کے لیے آئے، للعالمین نذیرہ، عالمین کے لیے نذیر، صرف زمین کے لیے نہیں، عالمین کے لیے نذیر، عالمین کے لیے رحمت، عالمین کے لیے ہدایت، عالمین کے لیے برکت. پیغمبر عالمین کے لیے ہیں تو پھر پیغمبر کی جگہ آنے والے عالمین کے لیے ہونے چاہیے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اچھا آیت یہیں پہ ختم ہو جاتی نا تو میں بھی فل سٹاپ لگا دیتا کہ آگے میں ثابت نہیں کر سکتا. لیکن آئیے آیت یہاں رک نہیں رہی. آیت نمبر 34 اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فوراً بعد والی آیت میں کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. اللہ فرما رہا ہے بعض کی ذریت میں سے ہیں، صحابہ میں سے نہیں، اصحاب میں سے نہیں، امت میں سے نہیں، ذریت میں سے ہیں. جب اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ذریت میں ہے تو تم صحابہ میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہم بھی صحابہ میں ڈھونڈتے اگر آل میں کوئی کمی ہوتی.
جب کمین توجہ فرما رہے میرے سارے بھائی، اگر میرے بھائی میرے بچے اس پہ غور فرمائیں. میں مثال کے طور پہ مولا علی علیہ السلام میں علیہ باللہ استغفر اللہ کو کمی ہوتی ہے، میں کہتے چلو اوروں میں جائیں. علم میں مولا علی کہ مدینۃ العلم اور علی ہیں اس کے باب. فمن اراد العلم فلیات الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے. عالم امت محمدی حضرت مولا کائنات، کہ امت محمدی کے سب سے علم والے مولا کائنات ہیں. جب کہا نا لوگوں نے کہ آپ حبر الامہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کہ پوری امت کی سیاہی آپ کو کہا جاتا ہے، آپ حافظ کل قرآن، آپ کئی ہزار احادیث کے حافظ ہیں، تو اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے تقابل کیا جائے تو کیسا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، کہا کہ بھئی بالکل ایسے ہی ہے جیسے سمندر کا قطرے سے. میرے علم کا علی کے علم سے مقابلہ ایسا ہے جیسے سمندر کا قطرے سے مقابلہ. تو پوچھنے والے نے پوچھا اس میں سمندر کون ہے قطرہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تو بالکل ہی کورا ہے. میں سمجھ رہا تھا کوئی پڑھا لکھا آدمی تو سوال کر رہا ہے. کہا اس میں سمندر علی ہیں، قطرہ میں ہوں، اور وہ جو ایک قطرہ میرے پاس ہے وہ بھی علی نے عطا کیا. میں جو پیش کر رہا ہوں قرآن کریم سے، آئیے میں آخری آیت پیش کر رہا ہوں، اور پھر مجھے امام زمانہ سے متعلق جس آیت کو میں نے کل شروع کیا تھا اس کو میں نے مکمل کرنا ہے. تو ثابت میں نے کیا ہے ابھی تک جو کچھ، کہ وہی ذریت میں لفظ آیا ہے، اولاد میں آیا ہے. آپ ثابت کر دیجئے قرآن کریم، میں نے قرآن سے ثابت کیا، آپ ثابت کر دیجئے اصحاب. میں اس طرف آ جاؤں گا. ہم پاگل تو ہیں نہیں کہ بھی ہمیں قرآن سے الیاذ باللہ کو ضد لگا رکھی. ہم تو قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ لفظ آیا ذریت اور آل. اللہ نے جب کہہ دیا آل میں ہے، ذریت میں ہے، وارث کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں. وارث ہمسائے نہیں ہوتے، وارث آل اولاد ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. یہ لفظ قرآن میں لفظ وارث اللہ استعمال کر کر کے بتا رہا ہے. 12ویں امام کے لیے بھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں کہا یرثھا عبادی الصالحون، زمین کے وارث. آئیے ذرا ایک اور آیت سن لیجیے، سورہ فاطر. سورہ فاطر، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا خلق کرنے والا، اوریجنیٹر، یعنی جس کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی. مولا کہتے ہیں فاطر اسے کہتے ہیں. یہ مثال کے طور پہ میرے سامنے یہ ممبر ہے، تو مجھے کوئی آدمی کہ مولانا ایسا ممبر بنا دیجیے. میں کہا لکڑیاں لے آؤ، اس میں فوم ہے، گدا ہے، یہ ہے، وہ کیلیں لگی ہے، یہ سب لے آؤ، آرا لے آؤ، لکڑیاں کاٹیں گے، ممبر بنا دیں گے. سامنے مثال موجود ہے. جس کے سامنے مثال موجود ہو اور تجربہ بھی ہو تو وہ ویسی ہی شے بنا لیتا ہے، تجربے سے اور سامنے مثال دے کے. مولا کہتے ہیں فاطر اسے کہتے ہیں جس کے سامنے نہ کوئی مثال ہو، نہ جس نے کوئی تجربہ کیا ہو. کہ اللہ نے نہ کوئی مثال دیکھی نہ تجربہ کیا، ایسی کائنات بنائی جیسی کوئی بنا ہی نہیں سکا. یہ صرف مولا ہی سمجھا سکتے ہیں. میں آپ کی محبتوں کی خاطر یہ جملے پیش کر رہا ہوں. تو سورہ فاطر کی آیت نمبر یہ 32 33 34 ہے. میں ساری آیات پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. اب میں اگر کہیں گے تو ساری آیات جلدی پیش کر دوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو مکمل کر سکوں. پروردگار مجھے طاقت دے میں آج مکمل کر لوں میں، تاکہ مضمون آج میرا وہ ہو. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اے میرے حبیب جو ہم نے، میں نے بھی آپ سے کہا تھا جب کاف خطاب آئے آپ تو یہ رسول خدا سے خطاب ایسا ہی ہے، خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور یہ جو ہم نے آپ پہ کتاب میں سے نازل کیا، هو الحق. میں نے کل کہا تھا قرآن حق ہے، اللہ حق، خدا حق، قرآن حق، علی حق. یہ جو حق ہو ان کے ساتھ چلو، جنہیں حق کی پہچان ہی نہ ہو ان کے ساتھ نہ چلنا. تو هو الحق، ہم نے جو آپ پہ قرآن نہ، والذی اوحینا الیک، اوحینا ہم نے وحی نازل کی، الیک من الکتاب کتاب میں سے، یعنی اور کتابیں بھی آئی ہیں، یہ قرآن بھی کتاب ہے. ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. هو الحق مصدقا لما بین یدہ، یہ حق بھی ہے اور تصدیق کرتا ہے ان تمام چیزوں کی جو آپ اس کتاب سے پہلے آئیں. جو توریت زبور انجیل میں آیا یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، وہ سچ تھا. اب پتہ چلا معصوم اسے کہتے ہیں لغزشوں سے پاک، گناہوں سے پاک وہ ہوتا ہے جو گزشتہ معصومین کی تائید کرے. مجمع نہیں ہے، تائید کرنے والا، پہلوں کی تائید کرنے والا. تائید، توجہ، پہلوں کی تائید کرنے والا وارث ہوتا ہے، وہ نہیں
جو یہ کہے انہوں نے یہ کہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں. جو پیغمبر کے حلال کو حرام کر دے وہ وارث نہیں. وہ غاصب تو ہو سکتا ہے وارث نہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن اللہ کی طرف سے کلام ہے، یہی حق ہے، اور جو کچھ اس میں آیا ہے وہ گزشتہ کتابوں میں جو بڑی صحیح باتیں تھی اس کی تائید یہ کر رہا ہے. اب اگر لوگ کتاب بدل دیں تو اور بات، لوگ خلیفہ بدل لیں تو اور بات ہے. اللہ کے بنائے ہوئے کو بدلنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے، غور سے سنیے گا، خدا را میں ہاتھ جوڑ کے امام رضا علیہ السلام کا پورا مناظرہ جو مامون الرشید سے اور اس کے دربار میں علماء سے ہے، میں سوچ کے آیا تھا پڑھوں گا. اب گھبرا رہا ہوں میں پورا کر پاؤں گا یا نہیں. امام کے آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ مناظرے 8ویں امام علیہ السلام کے، تو سب سے زیادہ مناظرے 8ویں امام علیہ السلام کے ہے نا مجمع میرے ساتھ. حجج الرضویہ، حجج یعنی حجت دلیل، سب سے زیادہ دلیلیں یہ نہیں کہ امام خود جا کے مناظرے کر رہے تھے. اب کیونکہ مامون دربار میں لے آیا تھا تو ہر روز مناظرہ، بھئی اپنے قابل ترین علماء لے آؤ. کیوں؟ یہ کوئی مخلص نہیں تھا. اس نے کہا اگر ایک مناظرہ بھی امام کو میں نے ہروا دیا تو میں ساری زندگی شیعوں کو تانے دیتا رہوں گا. تم کہتے ہو تمہارے امام علم لدنی کے مالک ہیں، وہ دیکھو مناظرہ ہار گئے تھے. اب وہ جتنا نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کو ضد ہے، قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے. امام کی عظمت اتنی ہی روشن ہوتی چلی گئی. یہ پورا ایران شیعہ کیسے ہوا؟ امام رضا کے مناظروں سے. یہ امام رضا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اتنے شیعہ ہیں. عزیزان گرامی اب 8ویں امام کا دور، اب وہ پیش کر رہا ہوں. یہ آیات سن لیجئے. میں نے کہا تھا کہ 3 آیات مجھے میں ذہن میں لایا تھا مناظرے کے اندر جو امام نے پیش کی ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی فرزند رسول یہ قرآن کریم میں آیت آئی ہے. اب یہ اللہ فرما رہا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 کے اندر کہ ہم نے آپ پہ جو قرآن جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے، تصدیق کرتی ہے گزشتہ تمام چیزوں کی، اور بے شک کہ اللہ ہی خبیر و بصیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز دیکھنے والا. پھر اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 34 میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا اپنے بندوں میں سے انہیں جنہیں ہم نے چن لیا. کچھ لوگ صرف ترجمے ہی پہ پہنچ گئے. دوبارہ لفظ کیا آیا؟ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا، زمین کا وارث، قرآن کا وارث. پڑھنے والے تو سب ہیں. بھئی آپ میں سے یہاں کوئی ہے جو چیلنج دے کے کھڑا ہو جائے گا میں قرآن کا وارث ہوں؟ خدا کی قسم میں پوری زندگی قرآن پڑھتے میں ہو گیا، کئی جز مجھے حفظ ہیں، میں نہیں کہہ سکتا وارث ہوں. جب ہم نہیں کہہ سکتے وارث ہیں تو یہ ایرے غیروں کو کیسے حق حاصل ہے کہ ہم وارث قرآن ہیں؟ میں اب جو چیلنج دے کے پڑھ رہا ہوں، میں نے اب تک یہاں پہ جو مضمون پورا پڑھا ہے آدھے گھنٹے کے اندر، وہ سارا میں ثابت کر رہا ہوں وارث، ذریت، آل، کہیں صحابہ کا لفظ نہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. بھائی اب یہ سن لیجئے گا. تو اب اس نے کہا کہ ثم، یہ قرآن کریم کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین، ہم نے اے حبیب والذی اوحینا الیک، ہم نے یہ جو آپ پہ کتاب نازل کی ہے یہ حق ہے، اور اس کا وارث بنا، یعنی پیغمبر ہے صاحب معجزہ. اللہ کے کلام کے صاحب کون ہے؟ رسول خدا. ان کی حقانیت کو، ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا. پھر اللہ کہتا ہے اس قرآن کا ہم نے وارث اپنے خاص بندوں کو بنایا، وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چنا ہے، جنہیں مصطفیٰ بنایا. تو کوئی مصطفیٰ ہے، کوئی مرتضیٰ ہے، کوئی مجتبیٰ ہے. مصطفیٰ جسے اللہ چن لے، مرتضیٰ جسے اللہ پہلے سے راضی ہو. اب پتہ چلا رضی اللہ اور ہے، المرتضیٰ اور ہے. چلتے رہیے گا. بھئی آپ سب سلامت رہیں.
ثم اورثنا الکتاب الذین، ہم نے اس کتاب کا وارث بنا. بھائی میں بہت ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی میں نے آیت مکمل نہیں کی، مجھے سارا پیش کرنا ہے، آج ہی ثابت کر کے جانا ہے، تو مجھے تھوڑا ساتھ دیجیے گا. ثم اورثنا الکتاب، اے میرے حبیب یہ کتاب ہم نے آپ کو دی، پھر اس کا وارث بنایا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چن لیا ہے انہیں وارث بنایا. منہم ظالم لنفسہ، اب اللہ نے 3 طبقات بتائے ہیں بندوں میں سے. اب کچھ لوگ یہاں سمجھیں گے کہ نہیں، جنہیں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے چن لیا ان میں سے 3 طبقات ہیں. نہیں، جنہیں چن لیا ان میں ظالم ہو سکتا ہے؟ مجمع نہیں ہے. جنہیں اللہ نے چن لیا کیا ان میں ظالم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے مجمع، سارا مجمع نہیں بول رہا. جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے، 100/100 نمبر لے لیے، آپ پورے اترے. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا. اب ایک مرتبہ اللہ فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس امام، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا. قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں بھی امامت ہوگی؟ ذریت میں کہا، صحابہ میں نہیں، اصحاب میں نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذریت کی بات کی، انہیں بھی بتایا ذریت سے باہر جا ہی نہیں سکتی، حواریوں میں نہیں آ سکتی. ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین، کہا کہ میرا جو ہوتا ہے، یہ جو میری امامت ہے، یہ ظالمین کو نہیں مل سکتے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ظالمین کو نہیں پہنچ سکتے، یہ امامت مل ہی نہیں سکتی ظالمین کو. آئیے دوبارہ سن لیجئے، ظالمین کو نہیں ملے گی امامت، ظالم کو نہیں ملے گی. آئیے دوبارہ، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چن لیا ہے ہم انہیں کتاب کا وارث بنائیں گے. پھر بندوں میں سے 3 طبقات، اصطفینا میں سے 3 نہیں ہے، من عبادنا میں سے 3. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام ہے. اب یہاں کیا کیا آیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. اب اللہ فرما رہا ہے منہم، ان میں سے 3 طبقات بتا رہا ہے اللہ. ظالم لنفسہ، مقتصد اور سابق بالخیرات. 3 طبقات اللہ فرما رہا ہے یہاں پہ نکلیں گے. کن میں سے؟ جنہیں چن لیا ان میں سے نہیں، بندوں میں 3 طبقات ہیں جو پہنچ رہے ہیں. منہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں. اب 8ویں امام سے پوچھا مامون نے، کہا کہ مولا بتائیے کتاب کے وارث کیا ساری امت نہیں ہے؟ امام نے فرمایا اللہ 3 طبقات بتا رہا، 3 طبقات، ساری امت وارث ہو ہی نہیں سکتی. کہ جب اللہ نے کتاب ساری امت کو دی ہے تو ساری امت وارث ہے. بھائی ان کی بھی بحث کمزور نہیں ہے، کچھ اعلان تو نہیں کرنا ہے. ایک گاڑی ہے شیورلیٹ جیپ ہے جس کا نمبر ہے 1340497، وہ حسینیہ کے سامنے لیفٹ سائڈ پہ پارک کی گئی ہے، اس کو برائے کرم ہٹائیں. شیورلیٹ جیپ ہے، یہ 1340497. شکریہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بھائی معذرت، میں پہلے سے ایک اعلان کر رہا ہوں کہ مضمون مکمل نہیں ہو پائے گا، تو اب میں لیکن یہ آیات مکمل کر دوں. خدا را تھوڑا ساتھ دیجیے، میری رفتار تیز رہتی ہے لیکن جب مجھے اللہ نہ کرے تھوڑا سا بھی ذہن میں بیٹھ جائے نا کہ وقت کی قلت ہے تو میری رفتار دگنی ہو جاتی ہے. اب میں کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے میری بات پہنچ جائے، لیکن اگر رفتار زیادہ ہو تو خدا را کوشش پھر بھی کیجیے گا کہ بس میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چن لیا ہے انہیں کتاب کا وارث قرار دیا. منہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے ہی نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اور جو ظالم ہو وہ کتاب کے وارث نہیں ہو سکتے. منہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مقتصد درمیانے ہیں، کبھی گناہ بھی کر لیا کبھی نیکی بھی کر لی. ومنہم سابق بالخیرات، اللہ فرما رہا ہے لیکن ان میں کچھ ایسے ہیں جو ساری نیکیوں میں سبقت لینے والے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ساری سابقم بالخیرات، نیکیوں میں، خیرات میں، شر میں نہیں. کچھ برائیوں میں آگے آگے ہوتے ہیں. بھاگنا برائی ہے یا نیکی ہے؟ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے منہم سابقم بالخیرات،
انہی بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں خیرات میں سبقت لیتے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی سب سے بڑی فضیلت ہے. مامون نے کہا بتائیے ساری امت کو کتاب دی گئی ہے تو ساری امت وارث. امام نے کہا اگر ساری امت وارث ہو تو امت کے اندر تو ظالم بھی ہے. ساری امت وارث نہیں ہو سکتی کیونکہ ظالم وارث نہیں ہوتا. اللہ کے حق کا وارث ظالم نہیں ہو. تو کہا کہ پھر کون وارث ہے؟ امام نے کہا اہل بیت. سنیے گا میں پیش کرنے لگا ہوں. تو کہا اہل بیت رسول خدا وارث ہے. رسول خدا صاحب معجزہ ہیں اور اہل بیت وارث. قرآن رسول خدا کا، اللہ نے انہیں دیا، وارث ہم اہل بیت. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کیا آل محمد ہی اہل بیت محمد نہیں ہے؟ کیا آل محمد ہی اہل بیت محمد نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، آل محمد ہی اہل بیت محمد ہے. آل اصحاب نہیں، آل ہی اہل بیت. تو کہا آل محمد ہی اہل بیت نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہاں آل محمد ہی اہل بیت ہیں. تو کہا کیا آپ کے جد رسول خدا نے نہیں فرمایا تھا انا امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے؟ پریشان ہو گئے نا. شکر ہے امام سے پوچھا تھا، کسی مولوی سے نہیں پوچھا تھا، نہیں تو ٹی وی پہ بڑا خرک کر کے جیسے آج آ گئے وہاں بھی آ گئے ہوتے. میں مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہو. اب جواب میں پیش کر رہا ہوں، سن لیجیے گا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، امام نے کہا تیرے سوال کا جواب دینے سے پہلے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھئی بے شک انا امتی آلی، رسول خدا نے فرمایا لہٰذا باللہ استغفر اللہ تعالیٰ، جھوٹ ہے روزے کے عرض میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے ملعون نے کہا تھا. تو اس نے کہا بھئی پیغمبر نے فرمایا میری امت ہی میری آل ہے. امام نے کہا ایک بات سن، میرے جد رسول خدا نے یہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا کہ لقد کثرت الکذابۃ علیہ، مجھ پہ جھوٹ باندھنے والے بہت زیادہ ہو گئے. کچھ بھی بنا کے پیش کرتے تھے، کہتے رسول خدا نے فرمایا تھا، ایسے بہت ہو گئے. کہا فرمایا تھا یا نہیں؟ کہا فرمایا تھا. کہا یہ بھی فرمایا تھا میرے جد رسول خدا نے کہ من کذب علیہ متعمدا فقد بوأ مقعدہ من النار، جو بھی جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ کی نسبت مجھ سے دے وہ جہنم میں جائے گا. فقط بوا اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنم ہوگی، مقعدہ من النار، جہنم میں بیٹھے گا. کہا ہاں یہ بھی فرمایا تھا. کہ اب سن، توجہ، امام نے فرمایا اب سن جواب. تب اس نے کیا کہا؟ رسول خدا نے فرمایا انا امتی، میری امت ہی میری آل ہے. امام نے کہا پہلے یہ باتیں دونوں ذہن میں رکھ لے کہ پیغمبر نے فرمایا جھوٹ باندھنے والے بہت ہیں. اب جواب سن. امام نے فرمایا میرے سوال کا جواب دے، کیا امت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ جب کوئی خیرات کرے صدقہ نکالے، کیا امت محمدی پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ مامون رشید نے کہا امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا بتا آل محمد پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ کہا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. امام نے کہا یہی فرق ہے امت میں اور آل میں. توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. مولا نے فرمایا دیکھ حبیب خدا نے فرمایا کہ صدقہ میری، صدقہ تو علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے. جناب سلمان فارسی آئے تھے نا رسول خدا کا امتحان لیں، بھئی اگر نبی ہیں تو صدقہ نہیں کھائیں گے کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ نبیوں پہ صدقہ حرام ہے. تو جناب سلمان لے کے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں. کہا میرے صحابہ کو کھلا دے. جناب سلمان نے دل ہی دل میں کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. پھر جناب سلمان پھر گئے، پھر کہا یا رسول اللہ نظر لے کے آیا ہوں. کہا میرے بھائی علی کو بھی بلا لا. اب پتہ چلا نظر کھانا نبیوں کی سنت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں خبردار نہ کہا کرو لنگر، ہمیشہ کہو نظر اللہ نیاز حسین. نظر ہے یہ، جو نظر نہیں کھاتا بدعت کرتا. بھئی اگر جملے پہنچ جائے، بھئی وقت تمام ہو رہا ہے، میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. تو جانے گرامی وہاں پہ امام علیہ السلام نے، میں یقین مانے بار امام تک میں جو بحث پیش کرنا چاہ رہا تھا پڑھ نہیں پاؤں گا. تو اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کتاب کے وارث ہم اہل بیت ہیں. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے ظالم کبھی وارث نہیں ہو سکتا. کہا ظالم کون ہے؟ کہا ہمارے دشمن، چاہے وہ حکومت میں ہو نہ ہو. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام.
پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. کہا جو بھی ہمارا دشمن ہے وہ ظالم, اس نے ہم پہ ظلم کیا. کہا مقتصد کون ہے؟ کہا ہمارے ماننے والے, کبھی نیکیاں کر لیتے ہیں کبھی گناہ کر لیتے ہیں, درمیانہ طبقہ. کہا یہ ہمارے شیعہ. کہا اور یہ سابقون بالخیرات کون ہے جو ہر نیکی میں سب سے آگے ہیں؟ کہا وہ ہم خود. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا سابقون بالخیرات خود اہل بیت ہیں. کہا یہ علی فاطمہ یہ ہم ہیں جو تمام نیکیوں میں سب سے آگے, ہم سے آگے کوئی نہیں ہے نیکیوں میں. خیرات میں سب سے آگے محمد و آل محمد ہیں. کہا آل محمد کو یہ. کہا ہم. اب آئیے راجان گرامی آخری, میں نے کہا تھا تیسری آیت کا بھی پڑھنا ضروری ہے, اس میں بھی ایک خاص پیغام ہے. خدا گواہ ہے میں پریشان ہوں, میں مصائب اگر مختصر کر رہا ہوں, لیکن سن لیجئے گا. جنات و عدن, اللہ فرما رہا ہے اور یہ جو سابقون بالخیرات ہے نا, جنت انہی کے لیے ہے. فوراً بعد میں اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے جنت ہے. تو عزیزان گرامی یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے ضمانت, لازماً جنت میں جائیں گے. توجہ, جو پہنچ گئے ان پہ سلام, کسی کو ضمانت نہیں. یہ جو بنا لیا گیا عشرہ مبشرہ, اسے بشارت اسے کہا تھا اسے کہہ دیا تھا, اور آل کا ذکر نہیں کیا. مولا فرما رہے ضمانت صرف ہمیں ہے, جنت ہماری ہے, اور ہمارے علاوہ وہ جائے گا جسے ہم لے جائیں. آپ پہنچ گئے صاحب, ممنون. عزیزان گرامی ان کے لیے جنت ہے, جنات و عدن. اللہ فرما رہا ہے اور ان کے لیے ضمانت ہے, یہ جنت ہی ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 32, 33, 34, یہ 3 آیات یہ یاد رکھیے گا. یہ قرآن کے وارث, 12ویں امام قرآن کے وارث, زمین کے وارث, رسول خدا کے وارث, علی و سیدہ کے وارث, حسن و حسین کے وارث. جب وارث آتا ہے تو ہر چیز گواہی دیتی ہے یہ وارث ہے. خدا کی قسم میں جو آج بھی مضمون پورا لے کے آیا تھا میں نہیں پڑھ پایا, میں کل مکمل کروں گا 5ویں مجلس کے اندر انشاءاللہ تعالی. عزیزان گرامی آپ جانتے کچھ لوگ حضرت محمد حنفیہ کو امام ماننے لگے کہ اب یہ امام ہے, تو کرامتہ اور بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا. اب حضرت محمد حنفیہ سے چوتھے امام نے کہا چچا آپ ان کو اعلان کیجئے کہ آپ امام نے. کہا بھتیجے جب بھی میں کہتا ہوں نا, کہتے ہیں بھتیجے پہ ترس کھا رہا کہ وہ کربلا سے اجڑ کے آیا تو وہ کہہ رہے ہیں میں امام ہوں, تو یہ بھتیجے کی محبت میں کہہ رہا کہ میں امام نہیں ہوں. کہا کہ اب آپ امامت کے وارث ہیں, جو آپ فیصلہ کریں گے میں مان لوں گا. کہا چچا اپنے تمام ماننے والوں سے کہیے ہمارے ساتھ مکے چلے. کہا مکے چلتے ہیں. کہا وہاں کیا ہوگا؟ کہا حجر اسود سے گواہی مانگیں گے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. حجر اسود سے گواہی مانگیں کہ بتا جو امام ہے اس کی گواہی دے. کہا اگر آپ کی گواہی دے دے تو آپ امام ہیں, اور اگر حجر اسود میری گواہی دے دے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کعبے کے وارث امام, حرم کے وارث امام, صفا مروہ کے وارث امام, حجر اسود کے وارث. اب سمجھ میں آیا جو میں میراث بار بار پیش کر رہا ہوں کہ میراث جو پہنچ گئے. تو ایک مرتبہ سارا مجمع ساتھ چلا, حضرت محمد حنفیہ گئے. کہا چچا جان پہلے آپ. آ کے انہوں نے حجر اسود کو چوما, سلام کیا اور اتر آئے. کہا بھتیجے کیا کرنا ہے؟ کہا یہی تھا, آپ نے چوم لیا سلام کر لیا, اب آپ اتر آئیے, اب میری باری. امام گئے, جیسے امام نے چوما حجر اسود سے آواز آئی السلام علیکہ یا حجت اللہ, اے حجت خدا آپ پہ سلام. ایک مرتبہ مجمع پریشان, ارے حجر اسود سے بولنے کی آواز آ رہی ہے. امام نے کہا وارث ایسا ہوتا ہے. اب پہنچ گئے میرے بھائی میرے بچے. امام نے فرمایا وارث ایسا ہوتا. مجمع نے کہا نہیں, ایک مرتبہ پھر ہونا چاہیے, ہمیں ایک مرتبہ پھر سلام کی آواز آنی چاہیے. سب قریب آ گئے. پھر امام نے فرمایا چچا جان پہلے آپ جائیے. پھر جا کے جناب محمد حنفیہ نے چوما اور اترے. کہا بھتیجے, کہا اب میری باری. جیسے امام قریب گئے, امام نے حجر اسود کو چوما, آواز آئی السلام علیکہ یا حجت اللہ. عزیزان گرامی جس کی پتھر بھی گواہی دیں یہ حجت خدا ہے. میں آج اگر چند جملے پڑھوں گا مصائب کے, میں جانتا ہوں وقت تمام ہو گیا. 5 منٹ 7 منٹ ہیں اذان میں. میں اذان تک اب میں معذرت کے ساتھ لے کے جاؤں گا, اور پھر انشاءاللہ جو چند جملے میرے جو بانیان میں جانتا ہوں ساتھ رہیں گے. عزیزان گرامی امام وہ ہیں جن کے لیے حجر نے بھی گواہی دی, ان کی زنجیریں بھی چومتی ہوں گی. میں کس کے ہاتھوں میں ہوں؟ عزیزان گرامی
چوتھے امام آپ جانتے ہیں نا کہ مظلومیت بہت عجیب ہے. ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں, اگر دیکھ سکے دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. جب مولا حسین علیہ السلام آخری وداع کے لیے تشریف لائے, لفظ وداع عربی کا لفظ ہے, ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, فارسی میں آخری الوداع کے لیے آئے, وداع کے لیے آئے, اور آنے کے بعد مولا سجاد کے خیمے میں آئے, اپنے دائیں ہاتھ سے مولا سجاد کا دایاں بازو پکڑا اور کہا سجاد میں اسرار امامت سونپنے آیا ہوں. تو مولا سجاد نے آنکھیں کھول کے اپنے بابا کو دیکھا. مولا فرماتے میں نے دیکھا میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے, پورے بدن پہ زخم, تیروں کے نشان, پیشانی, ایک ملعون نے مولا کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا, تو مولا کے نا پورے چہرے پہ خون بھر گیا تھا. تو ایک مرتبہ مولا سجاد جیسے دیکھا, جانتے کیا سوال کیا مولا سے؟ پہلا سوال, این عمی العباس, بابا جان میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ کیوں؟ مولا سجاد جانتے ہیں اگر چچا عباس ہوتے تو بابا کی یہ حالت نہ ہوتی, اگر میرے چچا ہوتے تو میرے بابا کو کوئی اتنا نہ مارتا, چچا کے ہوتے میں میرے بابا کی یہ حالت نہیں ہو سکتی تھی. تو رو کے سوال کیا, این عمی العباس, بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا قد قتل قد ذبح, آپ کے چچا مارے گئے. مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا, این اخی علی الاکبر, بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ جانتے ہیں اگر میرا بھائی علی اکبر ہوتا بابا پہ آنچ نہ آنے دیتا. کہا بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا, اب یہ چاہتے نہیں تھے مولا کہ بھائی کو بھائی کی شہادت کی خبر دیں, تو جانتے کیا فرمایا؟ کہا سجاد بیٹا آپ کب تک پوچھتے رہیں گے, میں کب تک بتاتا رہوں گا کہ کون کون مارا گیا؟ بس بیٹا اتنا سن لیجئے, مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. یعنی اپنی شہادت کی بھی خبر دے دی کہ میں شہید ہونے والا ہوں. بھئی 3 منٹ رہ گئے ہیں, میں کیسے مصائب مکمل کروں؟ میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ بیٹا سجاد میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں, اب وقت نہیں میں ساری وصیتیں بتاؤں, لیکن مولا نے فرمایا بیٹا جب آپ مدینے واپس جائیے گا نا اور میرے چاہنے والوں سے ملیے گا تو میرے چاہنے والوں سے کہیے گا شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی, شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. وَأَنَا السِّبْتُ الَّذِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي, میں نبی کا وہ نواسا ہوں جسے بغیر جرم کے بے دردی سے مارا گیا. 2 مقامات پہ مولا حسین نے آپ کو یاد کیا, ایک ٹھنڈا پانی پینے کے موقع پہ, اور جانتے ہیں دوسرا موقع کون؟ مولا فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحم. شیعو کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا, لیکن ظالموں نے میرے بچے کو تیر مار دیا. سجاد جب مدینے جائیے گا سب کو بتائیے گا میرے ساتھ کیا ہوا. آپ جانتے ہیں ہر بیٹا چاہتا ہے جب باپ دنیا سے چلا جائے نا تو لوگ اسے گلے لگائیں, لوگ اسے پرسہ دیں, لوگ کہیں کہ بھئی آپ کو ہم آپ کی یتیمی کا پرسہ دینے آئے ہیں. مولا سجاد تو کسی نے گلے نہیں لگایا, مولا سجاد کو کسی نے مولا حسین کا پرسہ نہیں دیا. مولا عاشورے سے لے کے مسلسل سفر کرتے رہے, کوئی گلے لگانے والا نہیں تھا. لیکن جیسے مولا چہلوں پہ واپس کربلا آئے دیکھا جناب جابر کھڑے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں مولا سجاد خود ہی آگے بڑھے, جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے کہنے لگے جابر ہا ہونا قتل رجالنا, جابر ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا, میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی, جابر میری چھوٹی سی بہن کو, جابر میرے گلے میں توق الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے, سننے والے, آج کی افطار دینے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما,
دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگار غزہ میں، فلسطین میں حالات خراب ہیں،